انتظار کی گھڑیاں ختم ہونا چاہتی ہے، جس کے انتظار میں آپ نے الحمدللہ ہماتن گوش ہو کے تمام علماء کرام کے خطابات سنے، جن کے خطاب کی وجہ سے آپ منتظر اور بےتاب تھے۔ ان کو میں خطاب کے لیے دعوت دینے جا رہا ہوں۔ میری مراد محسن پاکستان، فخر اسلام، عظیم سکالر، عظیم کالم نگار، عظیم صحافی، نڈر اور بے باک صحافی، عظیم لیڈر، قائد جماعت، فخر جماعت، ادیب اسلام، خطیب اسلام، حضرت مولانا امیر حمزہ صاحب، کنوینئر تحریک حرمت رسول اور حرمت قرآن پاکستان تشریف لاتے ہیں اور آپ احباب کے سامنے اظہار خیال فرماتے ہیں۔ آپ اپنی محبت کا ثبوت پیش کیجیے۔ میں نعرہ لگاؤں گا، آپ نے ہاتھوں کو بلند کر کے میرے نعرے کا جواب دینا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ میرا تیرا رشتہ کیا؟ فلسطین سے رشتہ کیا؟ مولانا امیر حمزہ سے رشتہ کیا؟ نعرہ تکبیر۔ خطاب کے لیے تشریف لاتے ہیں۔ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ولا یعودہ حفظہما وہو العلی العظیم۔ محترم خالد ربانی صاحب نے مجھ سے رابطہ کیا کہ عظمت اسلام کے عنوان سے کانفرنس ہے تو آپ ضرور یہاں پر آئیں۔ تو میں نے لاہور کے اندر ایک جلسہ کیا اور پھر الحمدللہ 1.25 گھنٹے میں لاہور سے، جیسے 1.5 گھنٹے میں لاہور سے آپ کی خدمت میں حاضر ہو گیا۔ یہ اللہ تعالیٰ کا انعام ہے۔ خالد ربانی صاحب سے مجھے بڑی محبت ہے، یہ میرا احترام کرتے ہیں، اللہ ان کو خوش رکھے۔ ڈاکٹر عظیم الدین صاحب کہنے لگے کہ اب میرے کانوں کا مسئلہ ہے جناب خالد ربانی صاحب کی گفتگو سن کر، تو میں نے کہا میں آپ کے کانوں کا خیال کروں گا، میں آہستہ بولوں گا۔ لیکن وہ کہنے لگے نہیں، میں نے آپ کی تقریر سامنے جا کر بیٹھ کر سننی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ان کو خوش رکھے، آپ سب کو خوش رکھے۔ آج آپ بھائیوں نے اور جناب محترم رانا اشفاق صاحب نے اور باقی سب نے، اور قاری صاحب جو اس مدرسہ کے ماشاءاللہ نگران ہیں، جو ابھی یہ باغ سجا ہے، کیا اس میں گرامی قاری شرافت صاحب، یا اللہ سانو سارے نو شرافت عطا فرما۔ تو ماشاءاللہ بڑا شریفانہ کام کیا انہوں نے، مدرسہ بنا دیا بچیوں کا، بچوں کا، اور آخری جو بڑا انعام میرے ہاتھ سے انہوں نے دلوایا وہ قرآن مجید کا تھا۔ عنوان آپ نے عظمت اسلام رکھا ہے۔ آواز تھوڑی سی آہستہ کر دیتا کہ نا چیکا نہ بجنوں جو ٹھیک رہے۔ یار جڑے پیچھے بولن رہے نے انہوں میں گزارش کرو بھی اگے ہی آ جان، پیچھے بولن رہے ہیں۔ او میاں تسا نہیں بولنا، ہن میں بولنا ہے، تے آجو اگے سننا، آجو تسی اپنیاں بڑیاں سناؤ دے جے۔ اللہ اکبر، پیچھے کوئی ایسے شریف بیٹھے جے شرافت صاحب، جدوں دا میں سٹیج تے بیٹھا نے بولی جا رہے، پتہ نہیں یار میاں شریف صاحب دے کوئی تابعدار نے، یقین ہے۔ اللہ اکبر۔ تو میرے بھائیو، قرآن انہوں نے جو شرم ہونے انہیں ایمی بول دے رہنا۔
انہوں نے یار کوئی سمجھاؤ، نہیں تو انہوں نے کہو ٹر جاؤ اپنے گھر میں۔ اللہ اکبر۔ میرے بھائیوں، یہ قرآن کب آیا اور کیوں آیا؟ تورات موجود تھی، انجیل موجود تھی، قاری شرافت کے جلسے کے عنوان کے حوالے سے عرض کر رہا ہوں، مگر قرآن آیا تو میں نے تورات کھولی تو مجھے پتا چل گیا کہ قرآن کیوں آیا۔ تورات میں لکھا ہے، آج بھی لکھا ہے کہ اللہ نے 7 آسمان بنائے، زمینیں بنائی، اور پھر اس کے بعد کیا ہوا؟ پھر وہ تھک گیا۔ جس طرح جلسہ سن کر بھی تو لوگ تھک ہی جاتے ہیں، کیوں بھئی تھکے ہوگے نہیں؟ ماشاءاللہ تھوڑا بہت تو تھک ہی گیا وہ۔ تو تورات میں لکھا ہے کہ اللہ نے آسمان بنائے، زمین بنائی، کائنات بنائی، اللہ تھک گیا اور پھر اس نے ریسٹ کی، یعنی آرام فرمایا۔ اور جب بندہ آرام فرماتا ہے پھر یار لمحہ بھی تو پہندا ہے نا، تو جب لمحے پہن واسطے پھر منجی بھی چاہیے، تو جب منجی تے لمحہ پے گا پھر نیند بھی آ جائے گی۔ عرش والے رب نے کہا اور تورات دے اندر اے تبدیلی تساں کیتی، ہن میں قرآن کھلاں گا۔ ہن میں کی کراں گا؟ قرآن بھیجاں گا، اور صاحب قرآن بھی بھیجاں گا۔ اور سبحان اللہ، تم نے نام رکھا ہے عظمت قرآن، عظمت اسلام، عظمت اسلام۔ اسلام سارا قرآن نال، اور پھر قرآن میں ایک آیت ہے، صرف ایک آیت ہے، اور حضور نے ابو منذر صحابی کے سینے پر محبت سے ہاتھ مارا اور فرمایا ابو منذر تین پتا ہے قرآن وچ سب تو عظیم آیت کیڑی؟ کہنے لگے وہ آیت الکرسی ہے۔ سب سے عظیم آیت عظمت اسلام والوں وہ آیت الکرسی ہے۔ اور عرش والے رب نے کیا فرمایا؟ اللہ لا الہ الا ہو الحی القیوم۔ اللہ وہ ہے، اللہ کا تعارف کیا ہے، اللہ کی پہچان کیا ہے؟ اللہ لا الہ الا ہو۔ آگے کیا فرمایا؟ الحی القیوم، وہ زندہ بھی ہے، قائم بھی ہے، قائم رکھتا بھی ہے۔ لا تاخذہ سنۃ ولا نوم، نہ انہوں اونگ آندی ہے تے نہ نیندر آندی ہے کہ لمحہ پے کے تھک کے سو جاوے۔ یہاں سے کیا آغاز اور جب کیا اختتام تو پھر کیا فرمایا؟ وَلَا يَعُودُهُ حِفْظُهُمَا۔ آسمانوں، زمین اور ساری کائنات کی حفاظت کی نا اس پنڈ دا فاروق آباد، ماشاءاللہ اتنا پیارا نام۔ فاروق آباد کے بندے، بندیاں، بچے، یہاں کے جانور، کیڑے مکوڑے، بھینسیں، گائیاں، جو بھی کچھ ہے صرف یہاں فاروق آباد کی نہیں، ساری کائناتوں کی جتنی بھی مخلوق ہے ہر ایک کی عبادت کرتا ہے، ہر ایک کی سنتا ہے۔ بیمار ہو جائے صحت دیتا ہے، کوئی مانگے بیٹا عطا فرماتا ہے، بیٹیاں دیتا ہے، ساری ضرورتیں پوری کرتا ہے۔ وَلَا يَعُودُهُ حِفْظُهُمَا۔ گاڑی پر جا رہا ہے، ڈرائیونگ ہو رہی ہے، اب میں اتنی تیزی سے آیا یہ تو مجھے پتہ ہی تھا کہ میں تیزی کے ساتھ جا رہا ہوں تو مجھے ایک لمبا انتظار بھی کرنا ہے، کیونکہ میرا بھی تجربہ ہے۔ بہرحال آپ نے کہا
کہ ٹائم تھوڑا ہے تو میں تو الحمدللہ جو میرا سائق ہے حذیفہ اس نے تو ککھ نہیں انہیں ویکھیا بجائی گیا تو میں تو پھر دعا ہی پڑھدا رہا تو میں نے دسو سجے کھبے اگے پیچھے حفاظت کرنے والا کون سی تواڈے تک پہنچاؤن والا مینوں کون سی ولا یعودہ حفظہما حفاظت کرنے والا کون ہے اللہ ہے تھکدا نہیں وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ العلی ایڈا بلند علوّن ایڈا عظیم الشان ہے اور آیت کا اختتام کہاں ہوا العظیم عظمت اسلام اور دوسرا مقام کیا ہے اللہ اکبر شرافت صاحب دوسرا مقام سبحان اللہ پڑھا دو اب کیا دے محبتاں اللہ اکبر ربانی صاحب دیا میرے نام اور میرے بھائیو دوسرا مقام عرش والے رب نے کہا ہم نے آسمان بنائے زمینہ بنائیاں 6 دنوں وچ اور اختتام کہاں کیا وما مسنا ملہو معمولی جی بھی تھکاوٹ سانو نہیں ہوئی چونکہ تورات میں لکھ دیا گیا ہے میری توہین ہے میں نے فیصلہ کیا اب اپنی عزت کروانی ہے تو میں نے قرآن بھیجا تو شرافت آپ میرے علیہ دیکھو اللہ اکبر میں چھکا مارے تو تھوڑا دھیان کسی اور پاسے چھکے چوتے اللہ دی قسم ہے کوئی شاہ نہیں دینے تے 8واں تے 10واں تے پتہ نہیں کی 100واں سی اللہ اکبر کرکٹراں دا تے چھکے چوتے شاہی کوئی نہیں کہا ہے اوتے بھی شاہ تو میں تے 1000واں مارتا اللہ اکبر ولا یعودہ حفظہما وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ وما مسنا من لغوب من تبعیض کا ہے اتنی تھکاوٹ بھی نہیں ہوئی اللہ اللہ اوہ ککھ بھی بڑی شاہ ہے اسی آنے نا ککھ بھی نہیں ہویا اللہ دی قسم ککھ دا کوئی کروڑواں حصہ ہوئے وہ بھی نہیں ہویا وما مسنا من لغوب اللہ اکبر تو یہ ہے عظمت اسلام بولو یہ کیا ہے بولو یہ کیا ہے یہ عظمت اسلام ہے رب نے عظمت اسلام کا فیصلہ کیا اپنی عظمت کا فیصلہ کیا اپنی توحید کی عظمت کا فیصلہ کیا تو پھر کیا فیصلہ کیا اقرا بسم ربک الذی خلق کیا فیصلہ کیا الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان اللہ اکبر اور سنو یہاں کیا ہے الرحمن یعنی انہوں نے یہ حرکتیں کی یار کوئی نہ دیئے 2 حرکتیں اور نہ دس دیں قرآن کیوں بھیجا آپ دیکھو تورات کے اندر ہی موجود ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام دومیں پر آسن اللہ نے دومانو نبی بنا دیتا بولو دومانو نبی تے رسول بنا دیتا اب جناب والا میں نے تورات میں پڑھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام طور پر چلے گئے تو پیچھے حضرت ہارون تھے قوم کے زیور انہوں نے اکٹھے کیے او دا بناتا بچڑا تو پھر قوم او دی پوجا نو لگ پئی پوجا پر کس نے لگایا یار پیغمبر نے خود کہہ رہے ہیں پیغمبر اور خود یہ بات رب نے کہا میری بھی توحید موسیٰ دے پرہاب دی بھی توحید میرے نبی دی بھی توحید میں قرآن کلاں گا اور اس قرآن نے آ کر کیا بتلایا جو حضرت محمد کریم پر نازل ہوا کہ وہ یہ نہیں کہا کہ وہ ہارون نہیں تھا اتنی بات بھی آ جاتی تو اللہ کی قسم قرآن کی شان میں فرق پڑ جاتا رب نے کیا کہا وہ سامری تھا جس نے یہ کام کیا
اور نبیوں کی کیسے کیسے عزت بچائی، بات لمبی ہو جائے گی۔ اللہ اکبر۔ اور اسی طرح سے اب کہتے ہیں نا یہودی ہم نے ہیکل سلیمانی بنانا ہے، مسجد اقصی کو ڈھانا ہے، منہدم کرنا ہے، شہید کرنا ہے، کہتے ہیں نا۔ اور جنگ لگی ہوئی ہے، اور حماس والے کھڑے ہیں، حزب اللہ والے کھڑے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اللہ نے ہمیں فرقہ پرستی سے بچایا ہے، ہم ہر ایک کی بات کرتے ہیں بھئی، جس کا جو کام ہے وہ بات کرتے ہیں۔ حماس والے بھی کھڑے ہیں، حزب اللہ والے بھی کھڑے ہیں، یا اللہ ان کو کھڑا رکھ اور مضبوط بنا۔ تو میں بات کر رہا تھا، کہتے ہیں ہیکل سلیمانی بنانا ہے، حضرت سلیمان علیہ السلام کی بات کرتے، اے بوتھا، اے منہ سے مسراں دی ڈال، اے یہودیو، اے نیتن یاہو، اے تمہارا آرمی چیف، اے تمہارا چیف ربی جس کا نام یوسف ہے، یہ میڈیا کے ذریعے امیر حمزہ کا چیلنج ہے۔ گل کرنی تھی، کہتے ہیں ہم نے ہیکل سلیمانی بنانا ہے، تو اسی تورات کے اندر ظالموں ٹوڈے بڑے نے تحریف کر کے لکھیا ہے، حضرت سلیمان علیہ السلام پر الزامات لگائے، ان کے ابا جی حضرت داؤد علیہ السلام پر الزام لگائے ہیں کہ وہ کوٹھے پر چڑھ گئے، کوٹھے پر چڑھے اپنے محل کی چھت پر، تو ساتھ والی جو محلہ دار تھی، ایک عورت تھی شیبہ اس کا نام تھا، اور ننگی نہ آ رہی سی، دیکھیا تے عاشق ہو گئے، کبو نعوذ باللہ۔ پھر وہ دے خامد نو جنگ بھجوایا، بڑا بڑا جنگ جو سی اتھے مروایا، پھر آپ نے کہا کیتا یہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی ظالموں تم توہین کرتے ہو، تورات میں لکھا ہے، اوہ کیڑے پوچھے نہ لاندے دے کہ اسی انہوں دا ٹٹھا ہویا ہیکل سلیمانی بناونا ہے۔ ان کا وارث اللہ کا قرآن ہے، جس نے حضرت سلیمان علیہ السلام کی شان کو بیان کیا، ان کے ابا جی حضرت داؤد علیہ السلام کی شان کو بیان کیا، اور حضرت سلیمان علیہ السلام کی اللہ اکبر شان میں اس قدر توہین کی کہ بعض یہودی ان کو نبی نہیں مانتے اور کنگ مانتے ہیں، اور ان کے والد صاحب کو بھی کنگ ڈیوڈ کہتے ہیں۔ اور ان کا یہ حال ہے، نبیوں کی توہین بھی کرتے ہیں، نبی بھی مانتے ہیں، رب کی بھی توہین ہے، تورات کی بھی توہین ہے، نبیوں کی بھی توہین ہے۔ اس لیے مسلمانوں قرآن آیا، اور صاحب قرآن حضرت محمد کی شان آیا، اور قاری شرافت نے مدرسہ بنایا، اللہ اکبر۔ اور جناب بچوں کو بچیوں کو سندیں دی، اسناد دی، اور ہمارے ہاتھوں سے ایک یہ اعزاز سارے جہان کو اس کیمرے کے ذریعے دکھلایا۔ اللہ اللہ۔ تو میرے بھائیوں سنو، الرحمن، پھر رب کی رحمت جوش میں آئی۔ اور دیکھو صحیح حدیث ہے، مسند احمد میں بھی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب یہ حال ہو گیا نا عیسائیوں کا، یہودیوں کا، یہ ہندوؤں کا، بت پرستوں کا، مجوسیوں کا، آگ پرستوں کا، تو اللہ نے دنیا پر نظر ڈالی تے اللہ نے بڑا غصہ آیا، انجی سے بھی اللہ ساری زمین غرق ہی نہ کر دے۔ پھر اللہ نے کیا کیا؟ آہا سبحان اللہ۔ پہلے تو اللہ کو جب بھی غصہ آتا تھا قومیں تباہ کرتا تھا، اب غصہ آیا تو رب نے قرآن بھیجا، حضرت محمد کی شان بھیجا۔ کہو سبحان اللہ۔ کیا میں مزہ آیا کہ نہیں؟ سینے نے ٹھنڈ پئی کہ نہیں؟ کیا جی شرافت صاحب؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ پھر جناب والا
اللہ اللہ، اور پھر قرآن کا سورہ الرحمن بھیجی اور سورہ الرحمن کا آغاز کیا، اور پچھلی سورۃ القمر کیا فرمایا؟ اللہ اکبر، ان المتقین فی جنات و نہر، جو متقی ہے حضرت محمد کریم کے ماننے والے، بچنے والے، ایسی توہینوں سے بچنے والے، توحید والے، عزتیں کرنے والے، ان المتقین فی جنات و نہر، جنتوں میں ہوں گے، نہروں میں ہوں گے، فی مقعد صدق، بڑے سچے اللہ اکبر مکانات محلات میں ہوں گے، فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر، اور ان کی جو ضیافت کرے گا، جو ان کو پانی پلائے گا، جو ان کی قدردانی کرے گا، وہ ملیک ہے، شہنشاہ ہے، شاہ کا شاہ ہے، عند ملیک مقتدر، مکمل اقتدار والا، مکمل اختیار والا۔ اور اگلی سورت کا آغاز کیا الرحمن، مبالغے کا اللہ لفظ لایا، صفاتی ناموں میں سے سب سے جو عظیم نام ہے وہ رحمان ہے۔ اللہ کے بعد اللہ ذاتی نام ہے، اور صفاتی نام جتنے بھی ہیں ان سارے صفاتی ناموں میں سے سب سے اونچا، سارے صفاتی ناموں کا سردار رحمان ہے۔ اس لیے سورت آئی الرحمن، آغاز یہاں سے کیا، پھر رحمان کی رحمت جوش میں آئی، اور جب جوش میں آئی الرحمن علم القرآن، پھر قرآن کی تعلیم دی، بولو پھر قرآن کی تعلیم دی۔ اللہ کی قسم جو قرآن کی تعلیم دینے والے ہیں ان کا بڑا اونچا مقام ہے۔ اپنے صفاتی نام کے بعد فوراً، یہ نہیں کہ میں نے بندہ بنایا، نہیں، اس کو اللہ آگے لے گیا، اور پہلے کس کو لایا؟ اپنے صفاتی نام کا اظہار کیا کہ سب سے بڑی رحمت جو ہے وہ قرآن کی تعلیم ہے۔ سب سے بڑی رحمت نہ ایم پی اے کی سیٹ ہے، نہ ایم این اے کی سیٹ ہے، نہ پرائم منسٹری کی ہے، نہ بادشاہت کی ہے، نہ سرداری کی ہے، سو مربوں کا مالک ہو اللہ کی قسم نہ وہ ہے۔ مقام کیا ہے؟ جو قرآن کی تعلیم دیتا ہے، علم القرآن۔ اللہ نے نسبت اپنی طرف کی علم القرآن، قرآن کی تعلیم دی کس نے؟ الرحمن نے، اور یہ ہے سب سے بڑا انعام۔ الحمدللہ یہ علماء پر اللہ نے کیا ہے، بولے کس پر کیا ہے؟ علماء پر کیا ہے۔ الرحمن علم القرآن، پھر تیسرے نمبر پر فرمایا خلق الانسان، ہاں میں بندہ بنایا، اور روٹیاں صرف پاڑن واسطے نہیں بنایا ہے، اللہ اکبر، پٹھے سیدھے کام کرنے واسطے نہیں میں بنایا، اور انہوں اس واسطے نہیں بنایا ہر بڑے سیاست کاری کردہ رہی ہیں، پٹھی سیدھی سیاست، جھوٹی سیاست، گندی سیاست، الزامات دی سیاست، ایسے واسطے نہیں بنایا۔ کدے واسطے بنایا؟ سیاست کرتے میرے قرآن والی کر۔ الرحمن علم القرآن، پہلا قرآن پڑھ پھر سیاستدان بن، بولو پہلا قرآن پڑھ پھر، بولو پھر کی بن، پھر سیاستدان بن۔ جس سیاستدان کو قرآن نہیں آتا، قرآن کا پتہ نہیں ہے، سیاست نہیں کر سکتا، لیڈر نہیں بن سکتا، رہنما نہیں بن سکتا۔ الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ بیان۔ اے ہون تو بنیا بندہ، ہون جدو بندہ بنیا تو ہون مبلغ بن۔ علمہ بیان، سبحان اللہ سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ تو میرے بھائیو مجھ سے وعدہ کرو،
قاری شرافت دے مدرسے نو بڑے شریف بن کے دن دگنی رات چگنی ترقی دیو گے، اپنے بچیاں نو قرآن دا عالم بناؤ گے، بچیاں نو بناؤ گے۔ اللہ اکبر، جب یہ بناؤ گے اسلام بلند ہو جائے گا، عظیم ہو جائے گا۔ ویسے یار اللہ دا انعام ہے، میں اتھے تقریر کر کے چلیا نا تے گلا میرا نا کچھ جی میں نا بیٹھا ہے، میں کہا یار پتہ نہیں اتھے کی بندا ہے۔ اللہ دی قسم قرآن دی عظمت دا تساں عنوان رکھیا، اسلام دی عظمت دا، تو میں ایتھوں ہی شروع کیتا تے اللہ نے ایسا گڑا چلایا بھی سبحان اللہ، میں پن ساری رات بولتا رہا۔ اے اللہ دا انعام، اللہ اکبر۔ میں گل کیڑی شروع کیتی سی؟ نہیں وہ تو کیتی سی، اور گل شروع کر لی تھی میں، کدے بارے؟ اللہ اکبر، نہیں یار کسی اور پاسے ٹریا سا بھول گیا، چلو خیر، اللہ اکبر۔ تو میرے بھائیو ہم نے اب انشاءاللہ، ہاں یاد آ گیا مجھے، اللہ اکبر سبحان اللہ۔ اوہ ہون جہاد والے پاسے بھی تا جانا کہ نہیں؟ قرآن ادھر بھی کلدا ہے، عظمت پھر مل دیئے، بولو عظمت پھر مل دیئے، اللہ اکبر۔ اب دیکھو بدر کا خیبر کا مارکا، بولو کون سا مارکا؟ عظمت اسلام، یاد رکھو جہاد ہوگا، عظمت اسلام ہوگی، عظمت قرآن ہوگا، پر جو جہاد کرے گا اس کا کردار کیا ہوگا؟ میں مجاہد تے کردار، آؤ پھر میں تمہیں کردار بنا۔ اللہ کی قسم ذلتیں پتہ کیوں ہیں؟ سدھے کام بھی پٹھے ہو جاندے نے، پتہ کیوں نے؟ کردار کوئی نہیں، کریکٹر لفظ۔ جھوٹ بولنے والے، دغا کرنے والے، فریب کرنے والے، حضور نے فرمایا میری امت کو نا قریش کے چھوکرے تباہ کریں گے۔ صحابہ زندہ نے تو چھوکرے آ گئے، آج جدید زمانے چھوکرے ہی تھا۔ کون سی گورنر؟ کتھوں دا؟ کوفے دا۔ تے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید کر کے سر کٹ کے تھال وچ رکھ کے سامنے تے چھڑیاں مارن دیا ہے۔ اے سن چھوکرے، جب چھوکرے آگئے اس طرح کے آگئے، اس امت کا نقصان ہو گیا۔ غیر تربیت یافتہ اناری چھوکرے، تو اللہ کی مدد کیسے آئے گی؟ سنو اللہ اکبر، سنو خیبر کا میدان ہے، بولو کون سا میدان؟ خیبر کا۔ حضور وہاں تشریف فرما ہے، صحابہ موجود ہیں، حضرت صدیق اکبر، حضرت فاروق اعظم، حضرت حیدر کرار، سارے بڑے بڑے موجود ہیں۔ قافلہ روانہ فرمایا، نہیں کامیاب ہو سکا، واپس آ گئے۔ پھر دوسرا، پھر لشکر کی قیادت، پھر بھیجا، کامیاب نہیں ہوئے۔ اب حضور نے کیا فرمایا؟ یار اللہ کچھ دکھلانا چاہتا تھا، اے ہن میں تم سارے لگا بھاؤ۔ فرمایا کل میں جھنڈا اس کو دوں گا، جھنڈا، صحیح بخاری مسلم کے الفاظ ہیں، جھنڈا اس کو دوں گا جو اللہ اور رسول سے محبت کرتا ہے، اللہ اور رسول اس سے محبت کرتا ہے۔ بھائی کرتے تو سارے ہیں، پر فرق ہے نا، کوئی اے گریڈ ہے، کوئی اسکالرشپ ہے، کوئی بی گریڈ ہے، فرق ہے کہ نہیں؟ اللہ اکبر۔
اب جناب رات گزری، بخاری مسلم میں رات گزری، سارے صحابہ سوچ رہے گھر، سارے خیموں میں اسے گھر تھوڑے ہی سن، سارے مدینے تو گئے تھے، اب سب جناب خیموں میں رہتے ہیں، گزار رہے ہیں، اور سوچوں میں ہیں کہ صبح جھنڈا کس کو ملے گا یار، میڈل بہت بڑا ہے، بولو میڈل ہے، میڈل ہے یار بہت بڑا ہے، کہ جس کو جھنڈا ملے گا وہ شخص اللہ اور رسول سے محبت کرتا ہے، اللہ اور رسول اس سے محبت کرتے ہیں، دونوں طرح محبت ہے، بولو دونوں محبت ہے، کوئی کہے نا بھئی ایک پاسے ہی ہو جاوے، او محبت کامیاب نہیں ہوندی، بولو محبت کامیاب، یہ تو دونوں طرف سے، سبحان اللہ۔ اب جناب صحابہ ساری رات سوچنے میں لگ گئی، جاگنے میں لگ گئی، آنکھ لگی پھر کھلی، سوچ یہی یذوقون کا لذت ہے، زیادہ میں تفصیل میں نہیں جا رہا، ساری رات لگ گئی، اللہ اکبر، صبح سارے اکٹھے ہوئے، اذان بلالی ہوئی ہوگی، اکٹھے ہو گئے، حضور نے نماز پڑھائی، اور پھر کیا فرمایا، این علی ابن ابی طالب، ابو طالب کا پتر علی کتھے میں؟ حضرت علی کی تو آنکھیں خراب تھی رضی اللہ عنہ، وہ پیچھے مدینے میں تھے، آ ہی نہیں سکتے تھے، پھر جب دیکھا آنکھیں خراب بھی حد سے زیادہ تھی، جب دیکھا کہ سب تو چلے گئے تو پھر رہ نہیں سکے، حیدر کرار سننا رہ نہیں سکے، پھر پیچھے سے چل کر آ گئے، اللہ اکبر، حضور کو اطلاع مل گئی تھی، پر آپ نے پوچھا این علی ابن ابی طالب، ابو طالب کا بیٹا کہاں ہے؟ میں بڑا غور کرتا رہا، سوچتا رہا، تدبر کرتا رہا کہ علی کا نام تو لیا، باپ کا نام لینے کی کیا ضرورت تھی، تو میں اس نتیجے پر پہنچا کہ حضور کی مکی زندگی میں ابو طالب ہی تو تھا، علی کا ابا ہی تو تھا، جو چٹان بن کر مشرکوں کے اور حضور کے درمیان مضبوط چٹان بن کے کھڑا تھا، جس دن یہ چٹان ٹوٹ گئی ابو طالب دنیا سے چلا گیا، حضور پر عام الحزن غم کا سال طاری ہو گیا، اور پھر مکہ سے نکلنے کا فیصلہ کر لیا، اس لیے کہا وہ جو ابا تھا اس کا، وہ جو میرا سچا تھا، اللہ اللہ، اس لیے کہا این علی ابن ابی طالب، وہ کہاں میرا کام آتا رہا، نبوت کے، رسالت کے، اسلام کی عظمت کے، مکہ میں کام آتا رہا، اور جب میں مدینہ میں آیا، بدر دیکھوں تو علی، اور دیکھوں تو علی، عذاب دیکھوں تو علی، کہاں گیا علی؟ صحابہ نے کہا اللہ اکبر، اور اس سے پہلے کا منظر یہ ہے، صحیح بخاری میں ہے، اللہ اکبر، حضرت فاروق اعظم کہتے ہیں کہ پوری زندگی میں نے کبھی جرنیل بننے کی، امیر بننے کی، صاحب اقتدار بننے کی کبھی خواہش نہیں کی تھی، سوائے اس دن کے اللہ اللہ کہ یہ میڈل کس کو ملتا ہے۔ اب جناب اللہ اللہ حیدر کرار کا نام سامنے آ گیا۔ ایک صحابی کہتے ہیں غالباً ان کا نام بریدہ ہے، وہ حضور نے فرمایا جاؤ علی نو لے آؤ، پھر وہ حضرت بریدہ ان کا نمبر لگ گیا، کہتے ہیں میں گیا، جا کر میں نے حضرت علی سے کہا حضور بلا رہے ہیں، اکھاں اینیاں خراب سن کہندے نے میں انہاں نو چلایا، یعنی ویکھ بھی نہیں سی سکدے، تے لہذا میں باہوں پھڑ کے لیندا، جب میں حضور کے پاس رہا آپ نے اپنا لعاب دہن آنکھوں میں لگایا، آنکھیں ایسے ہو گئیں
صحیح بخاری مسلم حدیث کی باقی کتابوں میں ہے جیسے یہ بیمار تھی نہیں. کہو سبحان اللہ. اب جھنڈا دیا جو میری تحقیق ہے, جھنڈا پچھلا نہیں دیا, نیا دیا. اللہ اکبر. لے علی جھنڈا پھاڑ تے جا تے پیچھے مڑ کے نہیں ویکھنا, پیچھے مڑ کے اور سارے بولو پیچھے مڑ کے نہیں ویکھنا. اچھا جب تھوڑی دور گئے نا, اللہ اکبر, کوئی تھوڑا سا دور گئے ہوں گے جتنا آدھا اجتماع ہے اتنا, تو پھر خیال آیا حضور سے ایک بات تو پوچھ لوں. منہ ادھر ہی رکھا خیبر وال مشرک اپنا یہودیاں وال. آہا سبحان اللہ, صدقے جمع اطاعت دے. اللہ اکبر. پر اطاعت کس کی ہے؟ حضور کی. چہرہ ادھر رکھا, بخاری کا لفظ ہے, چہرہ ادھر رکھا اور کیا کہتے ہیں؟ اللہ ای شیئن, کس شے پر ہے اللہ کے رسول میں جہاد کروں, میں نے تو دس دے. اور چہرہ ادھر ہی رکھا ہے. فرمایا لا الہ الا اللہ پر جہاد کرنا ہے, اور سب سے پہلے اسلام کی دعوت دینی ہے. سب سے پہلے تیرے ہاتھ پر. علی اگر ایک بندہ بھی مسلمان ہو گیا تو مرنے سے کفر کی حالت پر تیرے ہاتھ سے بچ جائے گا, تو یہ تیرے لیے کئی سرخ اونٹوں سے بہتر ہے. یعنی مرسیڈیز گڈیاں دیاں لینا لگیاں ہونا لینڈ کروزراں دیاں تے او دے نال بہتر ہے. اللہ اکبر. سرخ اونٹ فرمایا ہے. آج کے دور کے حساب سے ترجمہ اور شرح کر رہا ہوں. اللہ اکبر. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر روانہ ہوئے, جہاد کا آغاز ہوا. ان کا جو بادشاہ تھا نا, جو سردار تھا, مرحب اس کا نام تھا, بڑے تکبر سے آیا کہ میرا نام مرحب ہے, عرب جانتا ہے, یعنی میں کتنی بڑی بلام ہاں. واقعی بڑا سورما تھا. حضرت علی نے کہا میرا نام بھی حیدر ہے اور کرار ہے, میری اماں نے میرا نام رکھا ہے. اور اماں کون تھی؟ نام فاطمہ تھا, بنت اسد تھی, حضرت محمد کریم کو پالنے والی, بیٹا بنا کر سنبھالنے والی. اللہ اللہ. اسی لیے حضور نے اپنی سب سے چھوٹی بیٹی کا نام بھی فاطمہ رکھا, اور جس نے پالا تھا وہ دے پتر نالی بیاہ کر. اللہ اکبر. ساتھ ساری باتیں تمہیں بتلاتا چلا جاؤں نا. اللہ اللہ. سمتنی, میرا نام رکھا امی, میری ماں نے جس کا نام فاطمہ ہے کیا رکھا؟ حیدر. حیدر رکھا. اور حیدر پتہ کون ہوتا ہے؟ شیر بھی دو طرح دے ہوندے نے. ایک ہوندا کونا مونا, ایک ہوندا بالاں والا داڑھی والا, انہوں کہندے نے حیدر. کہو سبحان اللہ. اور جدے وال ہوندے نے بڑا سونا لگدا ہے, انہوں آندے نے شیر ببر. اور جب جناب وہ بڑک ماردا نا, سورا چڑیا کر گندا. سمتنی امی حیدر. اب جناب وار اس نے کیا. یار حضرت علی بھی کمال رضی اللہ عنہ کہ کئی پہلا ان موقع دئیے, تو جو کرنا نا, جو کرنا ہے کر لا, تاکہ گھر جا کے بیبے نو یا اپنی بڈھی نو جے گیوں تا بچ کے اے نہ کہہ سکیں تے جڑے ویکھن والے نے او بھی اے نہ کہہ سکن بھی علی نے تا موقع نہیں دیتا. لا تینوں موقع ہی کر لو وار. اس نے وار کیا, ڈھال پر روکا, پھر تلوار اٹھائی. حیدر کرار. کرار کا مطلب بار بار پلٹ کے مارنے والا. پہلے اس کا وار روکا, پھر علی پلٹا, پلٹ کے وار کیا. اس کے سر پر جو کھوت تھی لوہے کی, اس کو چیرا, نیچے کھوپڑی کو چیر کے دو ٹکڑے کر دیا.
خیبر کا میدان گونجا نعرہ تکبیر. اللہ اکبر. نعرہ تکبیر. عظمت اسلام، عظمت اسلام. مولانا امیر حمزہ صاحب. اللہ اکبر. اسپیکر بھی نہ چل رہے جی. اللہ اکبر. یوں بنتی ہے، یوں پیدا ہوتی ہے، یوں جھنڈے گاڑتی ہے، یوں روشن ہوتی ہے، یوں نمایاں ہوتی ہے، یوں چمکتی ہے، یوں دمکتی ہے، یوں نورانی بنتی ہے. اس ایسے کردار سے عظمت اسلام. اس کا نام ہے عظمت اسلام. اور آج آخری گل کراں تے گل مقاماں کے جاری رکھا. وہ اوڑی جو بولے جو لگتا تھک گئے نا یار. اللہ اکبر. لو سنو پھر. اللہ اکبر. یار آخری گل کریے. تھک گیا، میں بھی تھک گیا یار. میری عمر 65 سال. اللہ اکبر. اگلے دن میں نے تقریر کی. الحمدللہ اللہ تعالیٰ نظر بد سے بچائے. ہاں اتھے ڈس کے اجتماعی جمعہ بہت بڑا جمعہ. کہنے لگے شیخ صاحب جوانی وچ جو تہاڈی آواز سی تے عمر میں کہا 65 سال. کہندے نے جی 65 سال وچ تو جوانی نوں بھی کٹ دتا جے. میں کہا وباللہ التوفیق، وباللہ التوفیق. اللہ اکبر. یہ اللہ کی توفیق کے ساتھ ہے. پتہ نہیں آج میرے رب نے آج جڑے کیمرے لگے نے اس آواز کتھے کتھے پہنچانا ہے. ہن آخری گل یار دیکھو. حماس بھی برسر پیکار ہے، حزب اللہ بھی برسر پیکار ہے. ہم ان کے لیے میڈیکل کا تعاون دوسرا تیسرا بھیج رہے ہیں. جی ربانی صاحب بھیج رہے ہیں الحمدللہ، اور بھیجتے رہیں گے. یتیم مسکین زخمی اور جناب انتہائی مظلوم غزہ سارا ملیا میٹ ہو گیا، بھیجتے رہیں گے. پر سنو اسماعیل ہانیہ اور وہ جناب حسن نصر اللہ، ان کے نیچے کتنے سارے کمانڈر، اور ادھر بھی بہت سارے کئی سارے جو اعلیٰ لوگ ہیں شہید ہو گئے ہیں. اور جناب اب میں تے امت نو جوڑنا ہے. بولو میں تے امت نو سارے سنیوں کو بھی جوڑنا ہے، شیعوں کو بھی جوڑنا ہے، پھر ان دونوں کو آپس میں جوڑنا ہے. جب تک یہ جڑے گے نہیں مقابلہ نہیں کر سکتے، اس لیے جڑیں گے. جوڑو گے میرے نال رل کے جوڑو گے انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے. یہ جو فرقہ پرست ہے نا، یہ جو لڑاتے انارکی پیدا کرتے پاکستان میں عدم استحکام کی کوشش کرتے، انشاءاللہ پاکستان کو ایک رکھیں گے، قائم رکھیں گے، مضبوط بنائیں گے. اور جو پاکستان کی طرف ٹیڑھی آنکھ سے دیکھتے ہیں انشاءاللہ انہاں دیا کا انیت ہو جائے گیا. پاکستان قائم رہے گا. پاکستان کا مطلب کیا؟ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ. اگلی بار کہنا محمد رسول اللہ. پاکستان کا مطلب کیا؟ محمد الرسول اللہ. پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. یہ تورات کے اندر یہ مذاق اڑانے والے پھر انہوں نے یہ بھی تحریف کی، یہ جو فلسطینی ہیں ہماری تورات کہتی ان کے بچے بھی مار دو، ان کی عورتیں بھی مار دو، ان کے گھروں کو بھی آگ لگا دو. اللہ اللہ. اور اسی لیے آج ظلم کر رہے ہیں. تو ہم انشاءاللہ مظلوموں کے ساتھ ہیں. بھائیو بہت سارے مسلمان ملک انہوں نے ادھیڑ کر رکھ دیے، فوجیں ان کی تباہ کر دی ہماری طرف آنے سے. اس لیے ڈرتے فوج مضبوط ہے،
ਅੱਛਾ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਜਦੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਉਦੋਂ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਐ ਸਨ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਹੁਣ ਨਾਂ ਲਵਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਦਾ। अल हदीस के लीडर कौन थे? हजरत मौलाना सैयद दाऊद गजनवी रहमतुल्लाह अलैह मुस्लिम लीगी थे। इसी तरह से जो देवबंदियों के हैं हजरत मौलाना शबीर अहमद उस्मानी, वो देवबंदियों के लीडर थे, मुस्लिम लीगी थे। नंबर 3 जो बरेलवियों के थे वो पीर सैयद जमात अली शाह गोलड़ा वाले थे, वो भी मुस्लिम लीगी थे। और शिया अहबाब के दोस्तों के भाइयों के, सब भाइयों के, बरेलवी भाई, देवबंदी भाई, अहले हदीस भाई और शिया भी भाई, उनके कौन थे? वो आगा खान थे, सर आगा खान। बहुत बड़ा फंड दिया उन्होंने। ये सारे इकट्ठे थे तो पाकिस्तान बना। सबने नारा लगा पाकिस्तान का मतलब क्या? ला इलाहा इल्लल्लाह। 65 आई, सबने मिलकर नारा लगा पाकिस्तान का मतलब क्या? ला इलाहा इल्लल्लाह। आजाद। अल्लाह की कसम हम इकट्ठे है ना ते उन्होंने भी पता है इकट्ठे हो जाते ने। इत्थे अमीर हमदा कई जम पैने ने इकट्ठे करने वाले। इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह को इंशाअल्लाह अल्लाह अल्लाह इन्होंने सारा मुल्क इकट्ठा कर देना, इसलिए डरे हुए। इंशाअल्लाह अल्लाह के फजलो करम से हम इकट्ठे रहेंगे, पाकिस्तान की हिफाजत करेंगे। और सारे मजलूम गजा वाले भी कहते हैं पाकिस्तान को एक रहना चाहिए ताकि ये जिहाद जारी रहे। तो जब कोई मुश्किल वक्त आए साडा एटम बम इन्हां दे तकब्बर नूं थल्ले करे। साडी 25 करोड़ आवाम दी मुक्का बन के ताकत। वो मुक्का जो लियाकत अली खान का मुक्का था, और जिसके पास करनाल में 100 मुरब्बे जमीन थी। कितनी जमीन थी? 100 मुरब्बा जमीन। और जब वजीर आजम बने तो फाइल आई कि जनाब आप क्लेम करके तो ये 100 मुरब्बा जमीन ले लें। उन्होंने फाइल उधर मुंह पे दे मारी। वो जो अफसर था उसे कहा कि सारे मुहाजिरों को मिल गया है। अच्छा, वो 100 मुरब्बा इसी हालत में वो शहीद हो गए। अब उनके पड़पोते आ गए हैं, लेकिन उनको जनाब कुछ नहीं मिल सका। तो मैं आज इस जलसे की वसातत से कहता हूं हुक्मरानों से कि उनके जो पड़पोते हैं और उनको घर भी दो। 100 मुरब्बा ना से यार कुछ मुरब्बे तो दो। ये हमारे बाद में कर रहा था। मेरे भाइयों, आज भी इंशाअल्लाह हम एक हैं, एक रहेंगे, मुक्का बन के रहेंगे। अच्छा, अंगूठा वखरा हो जाए तो फिर ये कोई ताकत रहनी है? अल्लाह अकबर, ऐसे डरते हैं लोग। तो मेरे भाइयों, ये यहूदी हम सब उसकी नजरों में मुसलमान, पाकिस्तान उनकी नजरों में खटकता है। इंशाअल्लाह अल्लाह के फजल करम से हैदर कर्रार की यलगार बनकर अपना ईमान ठीक करके हम सबसे ज्यादा अल्लाह और अल्लाह के रसूल से मोहब्बत करने वाले बन जाएंगे। अल्लाह हमारे साथ मोहब्बत करने वाला बन जाएगा। ओ इंशाअल्लाह। पता नहीं अल्लाह ने इसराइल में बाकी इस वास्ते रखा कि साडे हथों अल्लाह ने साडे हथों एदा मक्कू ठपना है। मक्कू ठप्पन दा पता? अल्लाह अकबर। हर शाही ठप के ना जमीन दे नाल ही ला बूठा ऐसा फेंकिया जाए ना कि दंद दाड़ा कट दित्तियां जान। इनू कहंदे ने मक्कू ठपना। बोलो इनू की आंदे ने? इनू की आंदे ने? मक्कू ठपना। इंशाअल्लाह पाकिस्तान बड़ा मक्कू ठप्पन वाला, हर एक दा मक्कू ठप्पन वाला। तो मेरे भाइयों,
ہم اپنے کردار کو اونچا کریں گے، اعلیٰ کریں گے، یہ جنگ جاری رکھ۔ اور اب جناب بھرے کو جنگ رک دی ہے۔ اب سنو، تقریر کر دیں کتنا چیر ہو گیا؟ ہو گیا گھنٹہ؟ اچھا سنو، 50 منٹ ہو گئے، چلو 10 منٹ ہو جائیں تو میں 10 دے دے۔ یہ جناب اللہ اکبر، اب دیکھو یار، دیکھو اسماعیل ہانیہ شہید ہو گئے، ان سے پہلے وہ عبدالعزیز صاحب رنتیسی، پھر وہ یاسین صاحب، سارے شہید ہوتے آئے ہیں نا۔ اب اسماعیل ہانیہ شہید ہوا، اب یا سموار شہید ہوا۔ کون شہید ہوا؟ یا سموار۔ اور یا سموار 20 سال جیل میں رہا، اور وہاں اس نے عبرانی زبان سیکھی، حالانکہ اسے عمر قید تھی، پر ایمان اتنا مضبوط تھا کہ وہ کہتا تھا میں انشاءاللہ نکلوں گا، جہاد کروں گا۔ ایمان ہے۔ اللہ اکبر۔ اب جناب انہیں اندر بیٹھے پروگرام بنایا بھی کوئی یہودی جڑے فوجی نے انہوں نے پھڑنا، تسی انہوں نے پھڑ لیا۔ اب جناب ان کو رہا کرنے کی بات تھی، تو ایک ایسا اہم فوجی گرفتار انہوں نے پکڑا، اس کے بدلے میں 1000 اپنا بندہ چھڑوایا، اور ان کے اندر یا سموار بھی تھا، اور بھی چند لیڈر تھے، تو وہ سارے لیڈر چھوٹ گئے۔ اینڈ پر سب سے آخر پر یا سموار کی باری تھی، چھوڑنے کو ان کا دل نہیں کرتا تھا۔ انہوں نے کہا 1000 میں سے ایک بھی نہیں چھوٹے گا جب تک یا سموار بن سنور کے رہا نہیں ہوگا۔ آخر جناب اس کو رہا کرنا پڑا، اور یار رہا ہوتے ہی نا اس نے وکٹری کا نشان بنا۔ عبرانی جانتا تھا، جیل سے عبرانی سیکھی۔ اللہ اکبر۔ پھر آ کر اس نے ایسا کام کیا، یہ جو سرنگیں اس کا بانی یہ انجینئر بھی تھا، یہ یا سموار ہے، اس لیے 1 سال کے بعد دوسرا سال ہو گیا۔ اب جناب وہ سامنے آیا، میدان کے اندر آیا۔ یہ رفح کا جو گاؤں ہے نا، آدھا مصر میں ہے، آدھا غزہ میں ہے، وہاں وہ اپنی تحقیق کر رہا تھا۔ یار دلیری ہے نا، نیچے سے اوپر آ گیا، وہ آتا رہتا تھا۔ اللہ اکبر۔ لیکن کہیں مخبری ہو گئی۔ اچھا اب وہ جناب مقابلہ شروع ہو گیا۔ مقابلے کے بعد وہ ایک گھر کے اندر گیا، تو وہاں جو ڈرائنگ روم ہے نا، صوفے پر بیٹھا ہے آرام سے، باہر مقابلہ ہو رہا ہے۔ تو ڈرون جو ہے نا، گائیڈڈ کہتے ہیں جس کی رہنمائی کی جائے کہ یہاں وہ فلاں بندہ ہے، تو وہ جو کھڑکی ہے نا اس کو پھاڑ کر اندر آیا۔ تو اب اس کے پاس جس طرح یہ میرے ہاتھ میں سوٹا ہے نا، اس طرح چھڑی تھی۔ تو ڈرون جب اس کے سامنے آئے تو اور تو کوئی چیز نہیں تھی، تو وہ چھڑی جناب نا، اللہ اکبر، چھڑی اس نے ڈرون پر ماری۔ چھڑی کس پر ماری؟ ڈرون پر۔ لیکن وہ پھٹا، لیکن پھٹا ذرا دور فاصلے پر، چھڑی اس کو ماری، دور رکھا۔ اس کا مطلب یہ سادے ورگا کوئی ہوئے نا، آئے ڈرون آیا، جہاز آیا، بم آیا، وہ تو اتھے بھی ہوش ہو جاندہ ہے۔ اللہ کی قسم، ایسا دلیر، ایسا بہادر، ایسا شجاع کہ چھڑی سے بھی مقابلہ کیا اور اپنی قوم کو بتلایا کہ مقابلہ جاری رکھنا ہے۔ اور قرآن کیا کہتا ہے؟ قرآن پر ہی اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ یقاتلون فی سبیل اللہ۔ یہ کہا ہے لڑتے ہیں اللہ کی راہ میں، یہ نہیں آکے بندوق نہ لڑ دینے، سوٹے نہ لڑ دینے، تلوار نہ لڑ دینے، کدھر نہ لڑ دینے۔ لڑنا ہے جناب، زبان سے لڑنا ہے، گفتگو سے لڑنا ہے، کردار سے لڑنا ہے، سوٹا سے نہ لڑنا ہے، بازو سے نہ لڑنا ہے۔
اور آگے کیا ان کی صفت بیان کی فَيَقْتُلُونَ وَيُقْتَلُونَ فَيَقْتُلُونَ قتل کرتے ہیں، ساتھ ہی فرمایا وَيُقْتَلُونَ قتل ہوتے ہیں۔ یہ قتل کرنا قتل ہونا یہ تو دونوں باتیں ہیں نا بھائی۔ قرآن کہہ رہا ہے وہ قتل ہو گیا، رب کے راستے میں قتل ہوا، اللہ کے راستے بندے تو یہاں بھی قتل ہوتے ہیں پر خارجی بن کے قتل ہوتے ہیں، ہمارے شہروں پر حملے کر کے قتل ہوتے ہیں، اور بندہ قتل ہو ایسے دشمنوں کے ہاتھوں سے فَيَقْتَلُونَ وَيُقْتَلُونَ قرآن پر عمل ہو جائے۔ یہ ہے شہادت، یہ ہے امیر حمزہ کا پیغام، یہ ہے قرآن، یہ ہے ہماری دعوت۔ یا مولا کریم اس صاف ستھری دعوت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، اور یہ جتنے تیرے بندے اتنے لمبے سفر سے کہاں کہاں سے آئے ہیں، اور میں خود ان کی محبتوں میں آیا ہوں۔ اللہ اکبر۔ تو وہ جناب منیر صاحب ہیں وہ بھی، اور رانا صاحب بھی، اور یہ ربانی صاحب، اور پیچھے شرافت صاحب، تو ان کے جناب ان کے ٹیلی فون، ان کے پیغامات تو محبتوں کے ساتھ دوڑتا آیا۔ اللہ کی قسم یہ آپ کی محبتیں ہیں جس کی وجہ سے یہ ایسا خطاب میرے رب نے مجھے کروا دیا ہے، وگرنہ میں بڑا مسکین عاجز بندہ گناہگار اس قابل نہیں ہوں۔ یا اللہ قبول فرما۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين۔ مولا ادھی رات ہوں تو آئیے تے جدوں پچھلی رات ہو جائے، ادھی رات ہو جائے، اللہ سمان دنیا تے آکے تیرے حبیب نے دسیا ہے کیڑا ہے میرے کول منگن والا، میں انہوں عطا کراں کیڑا ہے ضرورتاں والا۔ اللہ سے بڑے ضرورتاں واڑیا، پر سب تو وڈی ضرورت ہے اس ویلے غزہ والیاں دی۔ اللہ تیرے دلیر بندے، تیریاں صابر بندیاں، تیرے صابر بندے، جب میں قرآن پڑھا تے انہاں صفتاں دا لمبردار انہاں پاواں۔ ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانتات والصادقین والصادقات والصابرین والصابرات والخاشعین والخاشعات والمتصدقین والمتصدقات والصائمین والصائمات والحافظین فروجهم والحافظات والذاکرین اللہ کثیر والذاکرات اعد اللہ لهم مغفرتا واجرا عظیما۔ صبر کرنے والے نے تو بڑے بلند حوصلہ نے، شکوے کرنے والے نہیں۔ اللہ 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 انہاں دی مدد فرما، اللہ سبحانہ تعالیٰ وچ نے، اللہ انہاں دی مدد فرما، اللہ مہربانیاں فرما، تب مولا کریم انہاں دی مدد تے انہاں نوں فتح عطا فرما۔ مولا کریم دے جنے آئے نے انہاں دا آنا بھی قبول فرما، خریتاں نال بھی گھر واپس لے جا، انہاں دے مونجی دی فصل اللہ نوں شادا فرما، انہاں دے رزق وچ برکت فرما، جڑے بیمار نے صحت تے تندرستی عطا فرما۔ اللہ جنہاں دے بچے چھوٹے چھوٹے فوت ہو گئے نے، جنت دے بوے اگے استقبال کرنے والا بنا، تے اللہ انہاں دیاں چھوڑیاں اولاد نہ تے رزق نہ تے ایمان نال بھر دے۔
مولا کریم پاکستان تے فضل و کرم فرما، عالمی اسلام تے فرما، تے ساری دنیا دے انساناں تے فرما جنہاں نے فلسطینیاں دا ساتھ دیتا۔ مولا کریم اللہ قرآن نو ساڈے دلاں دی بہار بنا، ساڈے بچیاں بچیاں نو قرآن دا حافظ تے عالم تے فاضل بنا، اسی اس دنیا تو ٹر جائیے تے صدقہ جاریہ بنا۔ مولا کریم اللہ کسے دا محتاج نہ بنا، اللہ اس دنیا تو جان لگیے تے زبان تے لا الہ الا اللہ جاری فرما، قبر وچ بھی کامیاب تے کامران بنا، تے قیامت والے دن اپنے سونے مصطفیٰ جی دے پاک مبارک ہتھاں تو دے کوثر دا جام نصیب فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔